تو آپ ان کو صحیح راستے پہ لے کے آئیں گے, وہ پھر مجبور کرے گی کہ سیاستدان آپ کا جو پرسیپشن ہے, جو آپ نظریے کی بات کر رہے ہیں اور جس سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں, سوال ہے اگر یہ سسٹم نہیں تو ایسا کون سا سسٹم ہے جو اس ملک کو, اس قوم کو آگے لے کے جائے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ سیاستدان جو ہے نا, بجائے اس کے کہ وہ حادثوں کا شکار ہوں, انہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کی اسٹرینتھ اور ان کا مسئلہ کیا ہے, ان کی ویکنس کیا ہے, اور آن گراؤنڈ ریالٹی سمجھنا چاہیے. میڈیا کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہماری لمٹ کیا ہے, کیونکہ ایکسیڈنٹ ہوتا کب ہے, جب آپ سپیڈ سے اوپر چلے جاتے ہیں. اگر آپ سپیڈ میں چلیں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. بہت سے ملکوں میں آپ دیکھیں کہ جو جیسے قبضے ہوئے تھے, انہوں نے ایسا ایسا تحریکیں چلانی شروع, ٹھیک کر دی, چیزیں آگے چل پڑی. ہمارے ہاں کیا ہے, ہمارے ہاں صرف جو پولیٹیکل گین ہے کہ جی میں نے اس دفعہ الیکشن میں آنا ہے, کیونکہ وجہ یہ ہو گئی ہے کہ سیاستدان اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اگر ان کا پتہ ہے کہ اگر ہم اقتدار میں نہ آئے تو ہم گھر میں نہیں ہوں گے, جیل میں ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں میں آپ سے کسی حد تک اتفاق بھی کرتا ہوں, میں بھی چاہتا ہوں اختلاف بھی کرتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ اگر یہ ساری صورتحال اسی طرح رہے گی تو ہماری منزل کبھی آئے گی یا نہیں آئے گی, ہم کہیں جا کے رکیں گے یا نہیں رکیں گے, یا اسی طرح چلتے رہیں گے تو حادثہ تو یقیناً ہوگا. اقبال صاحب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آزاد معاشروں کی بات کر رہے ہیں جہاں سویلائز معاشرے ہیں, جی, جہاں سوشل سیکیورٹی ہے, جان و مال کا تحفظ ہے جو بنیادی آئین میں لکھا ہوا ہے, جی, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, ان معاشروں کی بات کریں, جہاں انصاف ہے ان معاشروں کی بات کرتے ہیں. ٹھیک. میں نے بلوچستان بھی پھرا ہوں, میں سندھ بھی پھرا ہوں. جی, آزاد معاشرے کہاں, انسان کو تو حق ہے ہی نہیں. یہاں دور کیوں جاتے ہیں, یہاں سے لاہور ہم اربن ایریے میں رہتے ہیں, اس کے علاوہ کیونکہ ان کی تو برادری بھی ڈوگر برادری ہے, تو ایسے علاقوں میں مجھے کوئی آدمی گاؤں میں کوئی مخالف غریب آدمی کا جھنڈا لگا کے دکھا دے تو یہ کہتے ہیں دلیری ہونی چاہیے. اگر نہیں لگا سکتا, کوئی بھی سیاسی پارٹیاں مختلف کمپین کر رہی ہیں, اس میں ہر پارٹی حصہ لے رہی ہے, اس میں بھی لے رہا ہوں, گاؤں کا ڈوگر صاحب بھی لے رہے ہیں اور وہاں چودھری صاحب بھی لے رہے ہیں, تو میرا تو جھنڈا کوئی نہیں لگنے دے گا. نمبر 1, اگر کسی نے اندر کھاتے کو چھوٹی سی میٹنگ کر بھی لی تو وہ ایف آئی آر درج کروا کے کسی کیس میں اندر کروا دیں گے, پھر عدالت سے مجھے انصاف نہیں ملے گا. ادارے ہیں تباہ برباد ہو چکے ہیں. یہ پاکستان میں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ بالکل ایسا نہیں ہے. انسانوں کو ٹیسٹ میں ہم عوام کا کوئی قصور نہیں ہے. عوام یرغمال ہیں, کئی جگہ 2-2 لاکھ ایکڑ زمین کے مالک بیٹھے ہوئے ہیں. انہی علاقوں میں کانسٹیچوئنسی بھی اتنی ہی بنتی ہے جہاں 2-2 مرلے کے لیے لوگوں کو رائٹ حاصل نہیں ہے. کوئی کسی کا اپنا مکان نہیں ہے اور جب مرضی ان کو اٹھا کے بھیجا جا سکتے ہیں. پچھلے دن ہم سندھ گئے تو ہم نواب صاحب سے گزرے, نواب شاہ سے, تو وہاں زرداری صاحب کا علاقہ ہے, بہت بڑے لوگوں نے ذمہ داروں نے ہمارا کھانا بھی کیا تھا, لیکن جب میں بات شروع کرتا تو وہ خاموش ہو جاتے تھے. میں تم کیوں خاموش ہو؟ اس نے کہا جی یہاں تو کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوگا تو رات کو ہماری ٹاری ٹوری اڑا کے چلا جائے گا. وجہ یہ ہے کہ یہ تو سر انصاف پسند معاشروں میں جمہوری سوچے آپ تو میری بات کی تائید کر رہے ہیں, مسئلہ تو میری بات کی تائید کر رہے ہیں, مسئلہ تو وہیں پہ ہے, مسئلہ تو وہیں پہ ہے. حل کیا ہے؟ حل یہی ہے ہم اسے نکلیں گے کیسے؟ ملک صاحب میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت مثال دیتا ہوں, اگر آپ ملک صاحب یہ بالکل ریلیونٹ نہیں ہے لیکن بڑی مزے کی بات ہے کہ کیا چیزیں کیسے چلتی ہیں. تھائی لینڈ کا آپ نے سنا ہوگا, پروسٹیٹیوشن کے حوالے سے دنیا میں مشہور. ایک زمانے میں انہوں نے سوچا کہ ہمارا یہ ایشو نہیں ہے, پروسٹیٹیوشن کی اجازت نہیں ہے لیگلی, اسے نظر انداز کرو. اب یہ ہے کہ 40 بعض لوگوں کا خیال ہے, 40% بعض لوگوں کا خیال ہے, 50% بعض لوگوں کا خیال ہے, 60% جو اس کی اکانومی ہے وہ پروسٹیٹیوشن پہ چلی. اب وہ کہتے ہیں, پروسٹیٹیوٹس کا وہاں مطالبہ ہے کہ ہماری اس انڈسٹری کو آپ لیگلائز کر لو. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ لیگلائز نہیں ہو سکتی. کیوں لیگلائز نہیں ہو سکتی؟ اس لیے لیگلائز نہیں ہو سکتی کہ اس کے جج وہاں کے خلاف ہے, وہاں کی پولیس خلاف ہے اس کے, وہاں کا پریسٹ خلاف ہے اس کے. مطلب یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ خلاف ہیں تو, لیکن جو آپ ہم سے نظر انداز کرنے کے لیے پیسے لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ بڑا غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط, وہ جو نظر انداز کرنے کے پیسے لیتے ہیں وہ جائز ہیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام, جیسے ملک صاحب, میں ان کی شاہد صاحب کی بات اگر ہم مان لیتے ہیں اس طرح سے کہ یہ اس طرح سے ہے, تو پھر تو کوئی رولا ہی نہیں ہے, پھر تو ہمیں ماننا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. مسئلہ اس وقت آتا ہے کہ یہاں پہ پاکٹس ہیں لوگوں کی, یہاں پہ لوگوں کے لوگوں کو, پاکستان کے عوام کو جاہل رکھنے میں لوگوں کا فائدہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بات درست ہے, مفادات ہوتے ہیں, لیکن مفادات کبھی قومی مفادات سے آگے نہیں جانے چاہیے. ذاتی مفادات ہر بندے کے ہوتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ سیاستدانوں نے قومی مفاد کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اپنے مفاد کو آگے رکھ لیا ہے. ہر معاملے میں, کسی ایک معاملے میں نہیں, ہر معاملے میں, اپنی ذات کے معاملے میں, ملک کے معاملے میں,
اپنے کاروبار کے معاملے میں بدقسمتی یہ ہے اب ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں جہاں ہم کہتے ہیں نہ تو جمہوریت ہے نہ ادارے ہیں، تو پھر حل کیا ہے بھائی؟ کس طرح اس ملک نے چلنا ہے؟ آپ اقبال صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ جی سر بات یہ ہے کہ اس وقت اتنا زیادہ یعنی جو سیاستدان کوئی 30-40 سال رہے ہیں یا ان کی نسلیں ہیں یا ان کی خاندان ہے، یہ صرف میاں نواز شریف یا زرداری وراثتی جمہوریت کے زد میں نہیں آتے. آپ پورے پاکستان میں چھوٹے سے ایم این اے کو بھی لے لیں تو ان کا بھی پہلے والد ہوگا، اب خود ہے تو بیٹا بھی تیار بیٹھا ہوا ہے، اور انہوں نے سارے اداروں کو باقاعدہ ہوسٹیج کیا ہوا ہے. بس انہوں نے کوشش کر کے کسی جگہ تھانے دار بھرتی کروا لی ہے کہ وکیل بن گیا، وہ کل کو جج بھی بن سکتا ہے. پورے اداروں میں یہ لوگ بالکل ایک مافیا کی طرح چھا گئے. اب یہ ہے کہ وجہ وہ اس کا اپنی جو سلطنت ہے ان کو چھوڑ نہیں سکتے. جب کو آپ دیکھتے ہیں ایک پارٹی زیر تعاب آتی ہے تو ہم ان کو تانا دیتے ہیں جی فلاں آدمی پارٹی چھوڑ کے چلا گیا ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا جو سیاسی نظام ہے کرپٹ ہو چکا ہے اور کرپشن زدہ ہے، اور کرپشن کو بچانے کے لیے ان کے پاس وہ اخلاقی طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو سکے. یہ ہے اس وقت کا سیناریو. اب یہ ہے کہ جب تک اس ملک میں کوئی، میں یہی کہتا ہوں کہ جو لوگ ان کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں ان کی خواہش اچھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو ہمارے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ اندرونی بھی ذمہ دار ہیں کہ اگر یہاں انریسٹ ہوتی ہے تو وہ اپنا انٹرفیئرنس کرے. میں تو اس کا حق میں بھی ہوں. تو وائی ناٹ کے پھر اس ایسا منصوبہ بنایا جائے کہ سب کو لوگوں کو شامل کر لیا جائے، عدلیہ کو بھی شامل کر لیا جائے، تاکہ کافی کوئی انجام تو ہو کہ کیا ہونا ہے یہاں ہو. یہ کہتے ہیں جو کرپشن کی بات آپ کرتے ہیں یہ تو سسٹم پورا کرپٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، سیاسی ادارے بھی کرپٹ ہو گئے ہیں. آپ کے نزدیک وہ تمام ادارے جو انصاف دیتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کی کوئی رائے بہت اچھی نہیں ہے. اور جو میرا مطلب ہے کہ اتل پتل کرتے ہیں جن کا آپ مقتدر کہتے ہیں وہ بھی اچھی کیا کہ آپ سامنے جج رو رہا ہے، جج کہہ رہا ہے پریس کانفرنس کرو. سوال یہ ہے کہ کوئی حل ہے بھی یا نہیں ہے؟ ملک صاحب اسی طرح یہ کام چلتا رہے گا. ملک صاحب ایک بہت زبردست حل ہے اور میں اس میں سمجھ رہا ہوں ہمارے پاس آخری منٹ ہے، آخری منٹ میں بات کروں گا. صاحب بتاتے ہیں اجازت ہے. حل یہ ہے کہ مسلمانوں کو 1857 کے بعد ایک چیلنج آیا کہ اب کیا کریں. کچھ لوگوں نے کہا لڑائی کریں. سر سید خان نے لڑائی نہیں کریں، پڑھو. پڑھے، ہندو بھی پڑھے. تو وہ برٹش کہتے ہیں کہ جو غلطی کی تھی نا لارڈ میکالے نے کہ انگریزی پڑھاؤ، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی. وہ مائیکل ایڈورڈ کی کتاب ہے، اس نے کہا کہ یہ سب سے بڑی غلطی تھی کہ انہیں پڑھاؤ. انہوں نے کہا ہمیں یہ تلوار والوں نے نہیں اٹھایا، ہمیں اٹھایا ان پڑھنے والوں، علم والوں نے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں علم بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. یہ صورتحال جو ہے نا یہ نہیں رہ سکے گی. ادارے لوگ جو ہیں یہ اس طرح سے نہیں رہ سکیں گے. مجھے ہمارے نوجوانوں سے بہت امید ہے، اور آپ یقین کریں کہ وہ اب بھی آپ کا ملک ان کی بنیاد پہ چل رہا ہے. میں وہ پاکستان میں جمہوریت بھی لائیں گے. اگر ان کو امید ہے نوجوانوں سے اور واقعی امید ہے تو پھر ان کو روکیں، باہر نہیں جائیں، یہاں ان کو روزگار دیں، یہاں عزت دیں. ڈیبیٹ سن رہے تھے کہ ہمارے پاس مسئلے کا حل کیا ہے. ہمارے مہمانان کا خیال یہ ہے کہ مسئلے کا حل نوجوانوں کے پاس ہے اور وہی اس کا حل کریں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ مسئلے کا فقط حل ہے. ہمیں مجموعی طور پر بحیثیت قوم آگے بڑھنا ہوگا اور ان ساری چیزوں کو ان کی روک تھام کرنی ہوگی جو اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے. ناظرین، ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ فیصلہ آپ کیا کرتے ہیں. آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. شکریہ.